ہم انشاءاللہ تعالی سورہ التحریم کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کور کریں گے۔ تو یہ تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے، آلموسٹ 12 آیات کی، لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے، چونکہ اس کے بعد پھر ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ اس صورت کا پھر اینڈ جا کے ہوگا حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی امہات المومنین کو بتایا کہ اس اکڑ میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو۔ 2 عورتیں اور بھی تھیں، ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی، وہ بھی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت کا مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی بے حیائی پہ مبنی کوئی ارتکاب کیا، ان پہ ایمان نہیں لے کے۔ یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں کافرہ تو رہی ہیں لیکن کردار کی بری کبھی نہیں رہی۔ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا کہ وہ بھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خامد ان کو نفع نہیں پہنچا سکے جب انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی۔ تو عائشہ اور حفصہ سلام اللہ علیہم السلام، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ رسول اللہ کی بیویاں ہو، تو تم اگر ہمارے نبی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلو گی تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا۔ تم سے پہلے حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں، ان کے خامن ہونے والی نسبت ان کے کام نہیں آ سکی، لہذا ہوشیار رہنا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو یعنی اس طریقے سے دھمکی لگائی۔ اچھا، لیکن جو غالی رافضی ہیں نا، انہوں نے پھر اس تصویر میں رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت لوط اور نوح کی بیویوں کا ذکر ہے وہ تو تھی کافرہ، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ عائشہ اور حفصہ بھی منافقہ تھی نعوذ باللہ، اور انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، اندر سے نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ جو یاسر الحبیب ہے رافضی، ایک اس وقت بیٹھا ہوا ہے فرانس کے اندر، اس کو ایران والوں نے بھی نکال دیا۔ امام خمینی کو بھی وہ کافر کہتا ہے کیونکہ اس کے فاسد عقائد تھے۔ جو مفتی اعظم ہے ایران کے خامنائی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اس نے چند عرب چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ اور حفصہ کی توہین کی تھی، انہی آیات کو بنیاد بنا کے سٹوری میں رنگ بھرے تھے۔ حالانکہ قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو مسلمانوں کو جو کافروں پہ آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ سارے مسلمان کافر تھے؟ اللہ تعالیٰ مثال اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم قرآن پاک میں کافروں کے عذاب کی آیات مسلمانوں کو سناتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے اس عمل کی نفی کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو خامی پائی جا رہی ہے نا، اس خامی کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ قرآن پورا دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے، اکثر دھمکیاں کافروں کے بارے میں ہیں، لیکن مسلمانوں پہ مینوان اسی طریقے سے فٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تکفیر شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ برائی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، برائی میں وہ کامن ہے کہ جس طرح حضرت لوط اور نوح کی بیویوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اور وہ تو ایکسٹریم بات نہیں نہ مانی کہ ایمان ہی نہیں لے کے آئی، اس طرح سیدہ عائشہ اور حفصہ نے نبی کی محبت میں نبی کی بات نہیں مانی اور آپ کو تکلیف اٹھائی دی۔ یہ وہ کفر والی ایکسٹریم نہیں ہے، ورنہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایٹیچیوڈ جو تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کے بعد، وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ میں نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے، محمد بن ابی بکر نے ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبیر ورغلا کے آگے لے گئے، بعد میں شکست ہوئی، حضرت علی نے معاف کر دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو جنگ صفین کے اندر جو جنگ جمل میں لوگ آئے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے۔ تو یہ حضرت علی اس امت میں امام ہے کہ اگر مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو تو اس کے بعد شرعی احکام کیا ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ تو ایسا موقع نہیں نہ آیا، آپ تو کافروں سے لڑتے رہے، اس میں تو ہے ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گی وہ باندیاں بنائی جائیں گی، جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ نہیں۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اچھا بتاؤ نبی کی بیوی کو کون باندھی بنائے گا؟ سب نے سر جھکا لیے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بگوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا۔ سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت
تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک. ٹھیک ہے. حضرت علی کا یہ ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ. پھر حضرت علی کے سب سے جذباتی شیعہ تھے عمار ابن یاسر. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں, امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے. یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے. حضرت عائشہ کے فضائل پہ ایک چیپٹر باندھا, چیپٹر کا نام ہے فضائل عائشہ, اور حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر نے کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا اس حال میں کہ حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت عمار ابن یاسر حالانکہ عمر میں کتنے بڑے ہیں, حضرت عمار کی عمر تقریباً 90 سال تھی اس وقت. حسن ابن علی جو ہے وہ تو ینگ تھے. حضرت حسن کو اوپر بٹھایا, خود نیچے کھڑے ہوئے اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یعنی ان کو جنتی بھی مان رہے ہیں اور مومنہ بھی مان رہے ہیں. اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. رسپیکٹ ڈیو دی اپنی جگہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ غلط ہے. یہاں ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف عائشہ ہے. اور امام بخاری سے حضرت عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں, اور آدھی حدیث نہیں لے کے آئے. وہ تو اتنا بھی ڈال سکتے تھے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. آج کل کے سعودی پیڈ اگر کوئی امام بخاری ہوتے ہیں نا تو وہ یہی کرتے, آگے پیچھے کی چیز ہی نہ ڈالتے کہ جی عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. لیکن انہوں نے پورا ایک خطبہ دیا ہے کہ وہ جمل کے لیے یہ وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں. وہ کوفے میں آ کے, کوفے کے لوگ چونکہ نیوٹرل ہو گئے تھے نا, اور وہ کہہ رہے تھے نہ ہم علی کے ساتھ ہوں گے اور نہ عائشہ کے ساتھ ہوں گے ہم. تو عمار ابن یاسر نے وہاں خطبہ دیا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہو, حق کا ساتھ دو. ایک گھر میں چور گھس جاتے ہیں اگر تو آپ نیوٹرل ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کا ساتھ دیں, نہ کہ آپ کہیں گے جی آدھا آدھا مال کر لو دونوں. یار لڑائی جھگڑا بری چیز ہے, لیکن یہ بڑا جگرے والا کام ہوتا ہے. دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے تو رسپیکٹ تھی. ٹھیک ہے. باقی جو علمی, اور پھر حضرت عائشہ کو بھی دیکھیں پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کے کہا کہ مجھے روضہ رسول میں ساتھ دفن نہ کرنا, میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, اور مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں, مسند احمد میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے بعد وہ عمل کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری تعریف رسول اللہ کی وجہ سے کی جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی کے ساتھ دفن ہوئی ہے, جو کچھ میں نے نبی کی وفات کے بعد کیا. اب میں تو قرآن میں حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن مجھ سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا. بلکہ پھر وہ عبداللہ بن عمر سے بھی حضرت عائشہ گلہ کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر تو ہی مجھے روک لیتا جب میں جا رہی تھی. انہوں نے کہا اماں میں نے تو بڑی کوشش کی تھی, لیکن تیرے پہ تیرا بھانجا غالب آیا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر. حالانکہ ان کا اپنا بھائی جو ہے محمد بن ابی بکر وہ حضرت علی کی طرف تھا, کیونکہ حضرت علی نے اس کی پرورش کی ہوئی تھی. ان کی جو والدہ تھی اسما بنت امیس, حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی تھی, تو ان کی پوری پرورش ہوئی تھی. اور وہ حضرت عائشہ کے خیموں میں جا کے سمجھاتے تھے, لیکن بس وہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا. تو رسپیکٹ اپنی جگہ رہے گی, لیکن وہ جو غالی رافضی ہیں وہ ان کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی تکفیر شروع کر دیتے ہیں, اور جو غالی سنی ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے گھر کا, کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے, احادیث کو کیسے بدلیں گے, یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. نبی علیہ السلام امت کے لیے رول ماڈل تھے, ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوگی.